الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلى آلہ واصحابہ الذین اوفوا وعدہ الذین هم مفاتیح الرحمة ومصابیح الغرر اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمین وفي سبیل اللہ وابن السبیل فریضة من اللہ واللہ علیم حکیم صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الأمی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. واجب الاحترام حضرات، سورہ توبہ کی ایک آیہ کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی گئی. آیہ کریمہ کا ترجمہ یہ ہے، بات یہی ہے دوسری نہیں کہ صدقات یعنی زکوٰۃ فقیروں کا حق ہے اور مسکینوں کا، اور جو حکومت کی طرف سے زکوٰۃ کی وصولی پر عملہ مقرر ہے اس کی تنخواہ بھی زکوٰۃ میں سے دی جا سکتی ہے. اور ان لوگوں کے لیے کہ جن کی تالیف قلب مقصود ہو، یعنی ان کے دلوں میں اسلام کی محبت پیدا کرنا اور اسلام پر ان کو مضبوط رکھنا مقصود ہو، اور غلاموں کی آزادی میں اور اللہ کے راستے میں یعنی مجاہدین کی تیاری میں، یا جو حج فرض ہو چکا ہے اور کسی وجہ سے ان کے پاس مال ختم ہو گیا تو ان کی مدد بھی زکوٰۃ سے کی جا سکتی ہے. وابن السبیل اور مسافر دوران سفر ضرورت مند ہو جائے تو اس کی مدد بھی زکوٰۃ سے کی جا سکتی ہے. فریضۃ من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے مقررہ وہ لوگ ہیں جن کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. واللہ علیم حکیم، اور اللہ علم و حکمت والا ہے، وہ جانتا ہے کہ کن کو زکوٰۃ دی جائے، کون اس کے مستحق ہے. زکوٰۃ کے سلسلے میں پچھلے جمعے پہ گفتگو ہوئی تھی، اور کہ زکوٰۃ کن لوگوں پر عائد ہوتی ہے، اس کے لیے کیا شرائط ہیں، کن مالوں میں زکوٰۃ ہے، اور کیا نصاب ہے، اور کون کون سے قرضے منہا کیے جا سکتے ہیں اور کون سے نہیں. یہ ساری باتیں ہو چکی تھیں. بات یہ رہ گئی تھی کہ اب زکوٰۃ دی کس کو جائے، کیونکہ یہ عبادت ہے اور عبادت اللہ کی طرف سے مقرر کی جاتی ہے، اس میں کسی کو کمی بیشی کرنے کا حق نہیں ہوتا. اور عبادت جس طرح روز اول سے طے ہوئی ہے روز آخر تک وہی عبادت رہے. نمازیں 5 ہیں تو کسی زمانے سے اس میں تبدیلی نہیں آئے گی، 5 ہی رہیں گی. اور نمازوں کے اندر جو کچھ پڑھا جاتا ہے، جو حرکت سکون کی جاتی ہے،
جو روز اول میں تھی آج بھی وہی ہے اور قیامت تک وہی رہے گی، اس لیے کہ یہ عبادت ہے۔ اب یہ نہیں ہے کہ جو لوگ فارغ ہیں تو ان کے لیے 10 نمازیں ہوں، جو زیادہ بیزی ہیں تو ان کے لیے 2 نمازیں ہو جائیں، ایسا نہیں کر سکتے۔ فارغ لوگ ہیں یا مصروف لوگ ہیں، نمازیں وہی ہوں گی، اوقات وہی ہوں گے۔ اسی طریقے سے روزے رمضان المبارک کے شروع دن سے آخر تک وہی رہیں گے اور ان کی جو شرائطیں وہی رہیں گی۔ تو اسی طریقے سے زکوٰۃ بھی اللہ کا ایک فریضہ ہے جو طے ہو چکا ہے، جن مالوں میں زکوٰۃ فرض ہو چکی ہے اب ہم اس میں کوئی کمی بیشی نہیں کر سکتے۔ تو اسی طریقے سے اس کے مصارف کا معاملہ ہے کہ اپنی مرضی سے ہم زکوٰۃ کہیں صرف کریں، اس کی اجازت نہیں۔ اس کے مصارف بھی اللہ تعالیٰ نے خود مقرر کر دیے ہیں۔ اور اس آیت چونکہ اس آیہ کریمہ سے پہلے جو مضمون گزرا ہے وہ مضمون ایسا تھا کہ منافقین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام لگایا کرتے تھے کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ آپ تقسیم صدقات میں انصاف نہیں کرتے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یعنی کسی کو دیتے کسی کو نہیں دیتے۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیہ کریمہ نازل فرمائی اور مشرکین اور کافروں کے اس الزام کا جواب دیا کہ اس کے مصارف تو اللہ نے خود مقرر کیے ہیں اور اپنے کسی نبی کو بھی اس میں خود مختار نہیں بنایا کہ وہ اپنی مرضی سے زکوٰۃ تقسیم کرے۔ جب نبی کی ہی بھی مرضی نہیں ہے زکوٰۃ کی تقسیم کرنے میں تو پھر یہ الزام ہی غلط ہوا کہ آپ جی اپنی مرضی سے کسی کو دیتے ہیں کسی کو نہیں دیتے۔ تو نبی کی مرضی کی بات تو نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کے لیے زکوٰۃ رکھی ہے اس کو خود بیان کر دیا ہے، خود بیان کر دیا ہے۔ تو اس کے بعد پھر یہ آیہ کریمہ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے 8 صنفیں یعنی 8 قسمیں بتائی ہیں کہ جن کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، ان کے علاوہ کسی اور کو یا کسی اور مد میں زکوٰۃ صرف نہیں کی جا سکتی۔ پہلے سے کہ ان 8 اصناف کی تفصیل اور تشریح بیان کی جائے، اس بات کو غور کیجئے کہ اللہ تعالیٰ جو پوری کائنات کے خالق ہیں، جو ہم انسانوں کے بھی خالق ہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنی اس مخلوق میں بلکہ ہر قسم کی مخلوق میں کمتری اور برتری رکھی ہے، یعنی ایک لیول پہ ساری مخلوق نہیں، ہر مخلوق میں کمی بیشی اونچ نیچ اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے۔ اسی سلسلے میں انسانوں کا معاملہ بھی ہے، یہ بھی مخلوق کا ایک حصہ ہے کہ سارے لوگ یکساں نہیں، ہر چیز میں فرق مراتب ہے۔ قد و قامت دیکھیں تو سب کا برابر نہیں، رنگ دیکھیں تو سب کے برابر نہیں، اور مزاج دیکھیں تو سب کے برابر نہیں، سوچ اور سمجھ دیکھیں تو سب کی برابر نہیں، علم و ہنر کے لحاظ سے بھی کوئی برابر نہیں۔ تو برابری نہیں رکھی، اللہ علیم و حکیم ہے۔ تو اسی طریقے سے مالی معاملات میں بھی اللہ تعالیٰ نے برابری نہیں رکھی کہ سب کو ایک سطح پہ رکھیں، ایک لیول پہ رکھیں، سب کو یکساں مال دیں۔ جیسے باقی چیزوں میں مراتب کا فرق ہے تو مال میں بھی مراتب کا فرق ہے۔ اور ایک بات یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مال کی تقسیم بھی جیسے باقی نعمتوں کی تقسیم اللہ کے کنٹرول اور ہاتھ میں ہے، اسی طرح مال کی تقسیم بھی اللہ تعالیٰ کے کنٹرول اور اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ وہ جس طرح چاہتے ہیں تقسیم کرتے ہیں، جیسے زیادہ دیں جیسے کم دیں جی۔ اور اس میں حکمت اللہ نے یہ رکھی ہے، اور اس حکمت کو اللہ تعالیٰ نے بیان بھی کیا سورہ زخرف میں کہ نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیاۃ الدنیا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات لیتخذ بعضهم بعضا سخریہ، کہ ہم نے معیشت
تقسیم کی ہے، ہم نے معیشت تقسیم کی ہے جی، اور ہم نے اس میں کمتری اور برتری رکھی ہے، کسی کو کم کسی کو زیادہ دیا ہے۔ اس کی ایک حکمت اللہ نے ایک حکمت یہ بیان فرمائی، لِيَتَّخِذَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا، تاکہ تم ایک دوسرے کے کام آ سکو۔ کمی بیشی نہ ہوتی، سب برابر سطح پہ ہوتے تو کسی کو کیا ضرورت ہے کہ کسی کا کام کرے؟ اور ایک آدمی اپنے سارے کام خود انجام نہیں دے سکتا، اس کو ضرور اپنے کاموں میں دوسروں کے تعاون کی ضرورت ہے۔ تو تعاون اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ مالی معاملات میں کمی بیشی ہو، ایک شخص محتاج ہو پیسے کا، دوسرا محتاج ہو محنت کا، مزدور کا جی، تو ہی کام ایک دوسرے کا چلے گا۔ اگر ایک طرف سے احتیاج نہیں ہوگا تو دوسرے کا کام بھی ٹھپ ہو جائے گا۔ تو ایک علت اللہ نے یہ بیان فرمائی، لِيَتَّخِذَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا، اور دوسری کہ اللہ نے اس میں برابری کیوں نہیں رکھی، اس کو بھی بیان فرمایا ہے، وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدْرٍ مَا يَشَاءُ۔ اگر اللہ تعالیٰ سارے بندوں کے لیے روزی کھول دیتے، فراخ کر دیتے، کوئی تنگی نہ رہتی، لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، زمین میں بغاوت ہو جاتی۔ بغاوت کا معنی یہ نہیں لوٹ مار والی بغاوت، بغاوت کا معنی یہ ہے کہ نظام میں فساد اور بگاڑ پیدا ہوتا، نظام چلتا ہی نہیں، سسٹم جام ہو جاتا۔ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ یعنی زمین میں جو نظام چل رہا ہے نا یہ نہ چلتا، تو اس کو چلانے کے لیے اللہ نے اونچ نیچ رکھی ہے ہر چیز میں۔ وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدْرٍ مَا يَشَاءُ، لیکن اللہ روزی ایک خاص اندازے سے اتارتے ہیں جو چاہتے ہیں، جو چاہتے ہیں۔ تو بہرحال اس معاملے میں یہ فرق رکھا ہے، لیکن ایسا فرق بھی نہیں رکھا کہ کوئی آدمی اپنی ضروریاتی زندگی سے محروم ہو جائے، اور دوسری طرف اتنا زیادہ ہائی پیمانے پہ دولت مند ہو جائے کہ اس کو اپنی دولت کا کوئی اندازہ ہی معلوم نہ ہو۔ نہیں، اس میں اللہ نے یہ انداز رکھا ہے کہ لیول اتنا بھی اونچا نیچا نہ ہو جائے کہ اس سے بھی بغاوت پیدا ہو، اور ایسا برابر بھی نہ ہو جائے کہ اس سے بھی سسٹم جام ہو جائے، بلکہ فرق رکھا وہ یہ کہ ایک طبقے کو اللہ نے کچھ زیادہ دیا تو دوسرے طبقے کو اللہ نے کچھ کم دیا۔ جن کو زیادہ دیا ان کو پابند کیا کہ اپنی دولت کا اتنا حصہ ان کو دینا ہے کہ جن کو کم دیا ہے، فرمایا کہ میں نے کم دیا ہے، اس لیے کہ اس کمی کو میں نے تمہارے مال سے پوری کرنی ہے۔ ادھر بھی تو میں نے دیا ہے نا، ادھر بھی تو میں نے دیا ہے، اور میں چاہتا تو اس کو بھی اتنے لیول میں یا ہائی پیمانے پہ دے سکتا تھا، لیکن میں نے خود یہ فرق رکھا ہے، لہذا تمہیں اتنا تو کم سے کم ان کو دینا ہی دینا ہے، اور یہ جو ان کو اتنا دینا ہے تو یہ کیا ہے؟ یہ ان کا حق ہے، یہ ان پہ احسان نہیں۔ غریب کو جو زکوٰۃ دی جاتی ہے یہ غریب کا امیر کے مال میں حق ہے، اللہ اس کو حق کے لفظ سے کہتے ہیں، یعنی لازمی چیز، انہی کی چیز ہے، انہی کی چیز ہے جو ان تک تم نے پہنچانی ہے۔ فرماتے وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، وفی اموالہم دولت مندوں کے مال میں، امیروں کے مال میں، حق للسائل مانگنے والے کا حق ہے، اس کو حقیر نہ سمجھے، اس کا احسان مند ہو کہ وہ اپنا حق لے کر حق لینے کے لیے میرے پاس آیا ہے، ورنہ میں خود اس کی تلاش میں پتہ نہیں کہاں کہاں مارے پھرتا۔ یہ تو شکریہ کہ وہ اپنا حق لینے کے لیے خود آیا ہے، تو جو مانگنے کے لیے آئے اس کا بھی حق ہے، والمحروم، اور جو مانگتا پھرتا نہیں ہے پر ہے
ضرورت مند، اس کا بھی حق ہے، اس کو تو جا کے تلاش کرو اور اس کو حق پہنچاؤ، اور جو آ رہا ہے اس کا احسان مانو کہ وہ خود آیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرق رکھا، اور اس میں زکوٰۃ اس لیے رکھی تاکہ دونوں طبقے آپس میں ایک تو الفت اور محبت پیدا ہو، اور پھر اتنا یعنی معیشت کا لیول گرے نہیں کہ دوسرا بیچارہ اپنی ضروریات سے بھی محروم ہو۔ تو اس لیے زکوٰۃ فرض ہوئی، اور زکوٰۃ کے ساتھ پھر صدقات کی بھی ترغیب دی گئی۔ اسی پر اکتفا نہ کرو کہ جو میں نے مقرر کیا ہے بس وہی دینا ہے اور اس کے سوا اور نہیں دینا، یعنی اس کے سوا بھی دینے کی کوشش کرو، اپنی مرضی سے بھی کچھ دو۔ یہ تو میری مرضی اور میرا حکم ہے کہ اتنے % تو دو ہی دو، لیکن اس کے علاوہ بھی کسی کو ضرورت مند دیکھو تو اس کی ضرورت پورا کیا کرو۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ نفلی صدقہ۔ تو صدقات کا لفظ جو قرآن حکیم میں آتا ہے دونوں معنوں کے لیے آتا ہے، واجب صدقہ جس کو زکوٰۃ کہتے ہیں، اور نفلی صدقہ جیسے اللہ تعالیٰ نے اسی سورہ توبہ میں آگے چل کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا، اے نبی آپ ان امیروں کے مال سے صدقہ لیں۔ تو یہ صدقے سے مراد زکوٰۃ ہے، نفلی صدقے پہ جبر تو نہیں ہے نا، زکوٰۃ ہے۔ تو یاد دیکھیے زکوٰۃ پر صدقے کا لفظ بولا گیا، تو اس آیت میں بھی زکوٰۃ پہ صدقے کا لفظ بولا گیا۔ تو کہتے ہیں زکوٰۃ یا صدقے کو یعنی مالی عبادت کو صدقہ اس لیے کہتے ہیں کہ صدقے کا معنی یہ صدق سے، صدق کا معنی سچائی، گویا جو آدمی اپنے مال میں سے کوئی حصہ اپنی مرضی سے یا اللہ کی مرضی سے دیتا ہے تو وہ اپنے ایمان کی سچائی پیش کرتا ہے۔ یہ ایمان کی سچائی کی ایک نشانی ہے کہ مال جیسی محبوب چیز کا کوئی حصہ دے دے تو یہ اپنے ایمان کی سچائی ہے۔ تو یہ زکوٰۃ کی صورت میں بھی ظاہر ہوتی ہے اور صدقہ کے ذریعے۔ تو بہرحال یہاں میں تو واجب صدقے کی بات کر رہا ہوں۔ نفلی صدقہ یعنی اللہ کی رضا کے لیے اپنا کچھ مال اللہ کی خوشنودی کے لیے آدمی اگر دیتا ہے تو اس میں کوئی پابندی نہیں مسلم اور کافر کی۔ کافر محتاج ہے تو اس پہ بھی صدقہ لگتا ہے، اس کو دینے میں بھی ثواب ہے، آخر انسان تو ہے جی۔ لیکن زکوٰۃ جب دیں گے تو یہ غیر مسلم کو نہیں دے سکتے، یہ عبادت ہے اور یہ مسلمانوں کے لیے مخصوص ہے۔ اگر غیر مسلم کو زکوٰۃ دی گئی تو زکوٰۃ ادا نہ ہوئی۔ لیکن زکوٰۃ کے علاوہ جتنے بھی صدقات ہیں، قربانی کا گوشت ہو، صدقہ فطر ہو یا نفلی صدقہ ہو، تو وہ غیر مسلم محتاج کو بھی آپ دے سکتے ہیں، اس میں بھی آپ کو ثواب ملے گا۔ ٹھیک ہے؟ یہ صدقہ جو زکوٰۃ ہے یہ مسلمان کے لیے خاص ہے، اور مسلمان کون سا اس کے لیے؟ وہ مسلمان کہ جس کے پاس اتنا سرمایہ نہیں کہ اس کو اس سرمایہ پہ زکوٰۃ دینی ہو، اور اپنی ضروریات سے زائد اتنا سامان بھی گھر میں نہیں، ضرور سے زائد کہ جس کی قیمت 52.5 تولہ چاندی تک پہنچتی ہو۔ اس لیے کہ گھر میں اگر اتنا سرمایہ، اتنی سامان موجود ہے فالتو جو زیر استعمال نہیں، کہ جس کی قیمت نصاب تک پہنچتی ہے، تو اس سامان پہ زکوٰۃ تو نہیں ہے، یعنی کیونکہ استعمال کا سامان ہے، اگرچہ استعمال نہیں ہو رہا پر استعمال کا سامان ہے، زکوٰۃ تو نہیں، لیکن اتنا سامان ہوتے ہوئے زکوٰۃ لے بھی نہیں سکتا، اس پہ زکوٰۃ دینی بھی نہیں، پر اس کے ہوتے ہوئے سامان زکوٰۃ لے بھی نہیں سکتا۔ تو صرف وہ شخص زکوٰۃ لے سکتا ہے کہ جس کے پاس گھر ہے، اور گھر میں جو ضروری چیزیں استعمال ہو رہی ہیں، زیر استعمال ہیں، وہ چیزیں بھی آپ نکال دیں، اور پھر اس کے پاس کچھ آگے اور نہیں تو وہ زکوٰۃ لے سکتا ہے۔
فرماتے انما الصدقات، انما کا معنی ہوتا ہے عربی میں کہ اس کے سوا دوسری بات نہیں، یعنی بالکل یہی بات ہے، اس سے آگے پیچھے دوسری بات نہیں۔ انما الصدقات، یہی بات ہے، دوسری بات نہیں، کہ صدقات واجبہ یعنی زکوٰۃ کن کہا کہ للفقراء، فقیروں کا، والمساکین اور مسکینوں کا۔ زکوٰۃ لینے کے مستحق فقیر اور مسکین یہ صفحے اول کے ہیں، لیکن فقیر اور مسکین کی تعریف کیا ہے اس میں اہل علم کا اختلاف ہے کہ فقیر کس کو کہتے ہیں اور مسکین کس کو کہتے ہیں تو دونوں مستحق ہیں۔ تو کہ بعض کہتے ہیں کہ فقیر وہ ہے کہ جس کے پاس کچھ بھی نہیں، اور مسکین وہ ہے کہ جس کے پاس اتنا نہیں کہ اس کے اوپر زکوٰۃ لاگو ہو، ٹھیک ہے۔ لیکن بعض اس کا الٹا معنی کرتے ہیں کہ مسکین وہ ہے کہ جس کے پاس کچھ بھی نہیں، اور فقیر وہ ہے کہ جس کے پاس تھوڑا بہت ہے، تھوڑا بہت ہے۔ تو بہرحال دونوں طبقے جو ہیں یہ مستحق، جس کے پاس تھوڑا ہے، حد زکوٰۃ تک نہیں پہنچتا، وہ بھی لے سکتا ہے، اور جس کے پاس کچھ نہیں وہ بھی لے سکتا ہے۔ اور یہاں ترتیب کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے فقیر کو پہلے ذکر کیا ہے مسکین سے، اس سے بھی بظاہر یہ لگتا ہے کہ فقیر سب سے زیادہ محتاج ہے، کیونکہ سب سے پہلا اس کا ذکر ہے فقیر، جس کے پاس کچھ بھی نہیں، اور مسکین دوسرے نمبر پہ ہے جس کے پاس کچھ ہے لیکن اتنا نہیں کہ اس کی ضروریات پوری ہو سکے، اور اتنا نہیں کہ خود اس کو زکوٰۃ دینی پڑے۔ تو فقیر اور مسکین یہ اصل میں مستحق زکوٰۃ کی، ٹھیک۔ اس کے بعد پھر تیسرے نمبر پہ ہے والعاملین علیہا، جو عمال ہیں، کارکن ہیں زکوٰۃ کی وصولی پر، یعنی اسلامی گورنمنٹ زکوٰۃ کی وصولی کا نظام اس کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ جیسے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، وہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا خذ من اموالہم صدقۃ، آپ بحیثیت امیر مملکت کے، سربراہ مملکت کے، آپ کو حق ہے کہ لوگوں کے مالوں سے زکوٰۃ وصول کریں۔ تو جیسے میں نے آپ کو پہلے پچھلے جمعے عرض کیا تھا کہ زکوٰۃ، نفس زکوٰۃ فرض ہو گئی تھی مکہ ہی میں، شروع ہی میں، لیکن نصاب مقرر نہیں تھا، مستحقین کا بھی کوئی ذکر نہیں تھا۔ جو آدمی جتنی چاہے اپنے مال میں سے اللہ کی رضا کے لیے کچھ نہ کچھ دے۔ جب ہجرت ہوئی مدینہ منورہ میں تو پھر اس کے لیے باقاعدہ سسٹم ترتیب ہوا کہ ان مالوں میں زکوٰۃ ہے، اس حد تک پہنچیں گے تو زکوٰۃ ہے، اتنی زکوٰۃ ہے، اور ان لوگوں کو دینی ہے۔ اور پھر جب مکہ فتح ہوا بالکل آخری سالوں میں، تو پھر باقاعدہ حکومت کے لیول پہ زکوٰۃ کی وصولی کا نظام قائم کیا گیا، اور یہ آیت نازل ہوئی کہ خذ من اموالہم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے مالوں سے زکوٰۃ وصول کریں، تطہرہم وتزکیہم، اس طرح ان کی تطہیر کریں، ان کا تزکیہ کریں۔ تو مال دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک اموال ظاہرہ، ایک اموال باطنہ، ایک چھپے ہوئے مال، ایک ظاہری مال۔ اہل علم کہتے ہیں کہ ظاہری مال جو ہیں ان کی زکوٰۃ کی وصولی کا تو حق ہے ہی گورنمنٹ کو ہے۔ وہ کیا ہے؟ زمینوں میں عشر، نصف عشر، یا زمینوں کا ٹیکس، جی، اور اس کے علاوہ جانوروں کی زکوٰۃ، یہ ظاہری مال ہیں، ان کو کوئی آدمی چھپا نہیں سکتا۔ لیکن سونا چاندی اور نقد پیسے یہ چھپے ہوئے، کسی کو پتہ نہیں کسی گھر میں کیا ہے، تو ان کی زکوٰۃ لوگ خود دے دیا کریں، جو ظاہر نہیں، اور جو ظاہری ہیں وہ حکومت وصول کرے۔ اسی طریقے سے چونکہ آج کل بینکوں میں مال جمع کرنے کا بھی ایک سسٹم ہے، بینکاری کا ایک نظام ہے، تو جو بینک میں اکاؤنٹ ہیں وہ بھی اموال ظاہرہ ہیں، حکومت کے علم میں ہوتے ہیں کہ فلاں کے اکاؤنٹ میں اتنے پیسے ہیں، تو
تو اس کی زکوٰۃ بھی حکومت وصول کرے۔ لیکن کسی نے اگر گھر میں پیسے رکھے ہوئے ہیں تو وہ اموال باطنہ ہے، اس کی زکوٰۃ وہ خود ادا کرے۔ تو جو گھر میں سرمایہ ہے اس کی زکوٰۃ تو مالکان خود ادا کریں، لیکن جو حکومت کی نظر میں ہیں، جیسا مال تجارت ہے تو تاجر جب سامان لے کر گزرے، جیسے حکومتیں چنگی وصول کرتی ہیں تو اس طرح سالانہ زکوٰۃ بھی اس سے وصول کرے، ٹیکس بھی وصول کرے۔ تو یہ فتح مکہ کے بعد یہ نظام ہوا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ عامل مقرر کیے جو جا جا کر لوگوں سے ان کی اموال ظاہرہ کی زکوٰۃ وصول کرتے تھے، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو خود تقسیم کیا کرتے تھے۔ اب بھی کوئی ایسی حکومت، اسلامی حکومت ہو جو نظام زکوٰۃ کو جاری کرے اور وہ اس سلسلے میں جو عملہ مقرر کرے گی تو ان کی ضرورت کی تنخواہیں مال زکوٰۃ میں سے دے سکتے ہیں، لیکن اس کی بھی ایک لمٹ ہے۔ اہل علم کہتے ہیں کہ آدھی سے زیادہ تنخواہیں نہیں ہونی، آدھی زکوٰۃ سے زیادہ تنخواہیں نہیں ہونی چاہیے۔ اگر آدھی تنخواہ سے زیادہ تنخواہوں میں چلا گیا تو فقیروں کو کیا ملے گا؟ یعنی عملے کی تنخواہ، کارکنوں کی تنخواہ جتنی وہ وصول کرے زکوٰۃ تو آدھی سے کم ہونی چاہیے، آدھی سے زیادہ نہیں۔ اگر آدھی سے زیادہ تنخواہ بنتی ہے، زکوٰۃ اتنی کم وصول ہوئی کہ آدھی سے زیادہ تنخواہ بنتی ہے، تو حکومت آدھی سے زیادہ تنخواہ میں خرچ نہیں کرے گی زکوٰۃ، وہ کسی اور مد سے ان کو پھر تنخواہ دے، اسی کی آدھی تو فقیروں کا حق ہے ہی ہے۔ لیکن جہاں اسلامی حکومت نہیں، وہاں یہ نظام بھی قائم نہیں، تو وہاں اگر کوئی ادارہ، جیسے کہ آج کل بڑے ادارے ہیں جو زکوٰۃیں وصول کرتے ہیں جی، تو کوئی ادارہ اگر وصول کرتا ہے اور اس سلسلے میں لوگوں کو مقرر کرتا ہے تو ان کا حکم عامل کا نہیں، وہ تنخواہ زکوٰۃ میں سے نہیں دے سکتے۔ لیکن بدقسمتی سے آج اتنے ادارے ہیں کہ ان کی بڑی بڑی تنخواہیں ہیں، وہ زکوٰۃ ہی میں سے نکالتے ہیں، آفس سے ان کے کرائے جی، اور زکوٰۃ وصول کرنے والوں کی کرائے اور خرچے اور 5 سٹار میں ان کے قیام، یہ سارے زکوٰۃ کی مد میں سے، حالانکہ یہ بالکل جائز نہیں ہے۔ یہ حکم صرف حکومت کا ہے، اداروں کا نہیں ہے، اداروں کا نہیں ہے۔ ادارے اپنے اخراجات کے لیے اور انتظام کریں، اور طریقے سے لوگوں سے مال حاصل کریں، ان کو کہیں، لیکن زکوٰۃ وہ اس مد میں استعمال نہیں کر سکتے۔ تو انما الفقراء والمساکین 2 والعاملین علیہا 3 والمؤلفۃ قلوبہم، اور چوتھی مد جس میں زکوٰۃ صرف کی جاتی ہے وہ لوگ ہیں کہ زکوٰۃ دینے سے ان کے دلوں کی تالیف مقصود ہو، ان کے دلوں میں اسلام کی محبت جاگزیں کرنی مقصود ہو، اسلام سے الفت محبت، اسلام کے قریب لانا مقصود ہو۔ لیکن اس سے مراد آپ یہ نہ سمجھیں کہ کسی غیر مسلم کو اس توقع سے زکوٰۃ دی جا سکتی ہے کہ وہ اسلام کے قریب آ جائے۔ بعض لوگوں نے اس کا یہ مطلب ہی سمجھا ہے، لیکن یہ درست نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو غیر مسلموں کو کچھ مال دیا اس توقع پر کہ وہ اسلام میں آ جائیں یا ان کے شر سے بچنے کے لیے بھی بسا اوقات دیتے تھے، وہ زکوٰۃ میں سے نہیں دیتے تھے بلکہ وہ خمس میں سے دیتے تھے۔ دیکھیے، آمدنی کے ذرائع میں سے ایک تو زکوٰۃ جو فرض ہے، اس کے علاوہ اور بھی آمدنی کے یعنی ذرائع، جس میں سے ایک خمس، خمس ہے یہ مال غنیمت کا 5واں حصہ، یعنی مسلمان دشمن سے لڑیں اور لڑنے کے بعد ان سے جو مال حاصل ہو اس کو مال غنیمت کہتے ہیں، ان کو شکست دے کر جو مال حاصل ہو اس کو مال غنیمت کہتے ہیں۔ اب تو چونکہ مجاہدین کا وہ سلسلہ نہیں ہے، باقاعدہ تنخواہ پر حکومت یعنی فوجی ہوتے ہیں، تنخواہ وصول کرتے ہیں، لیکن پہلے زمانے میں تنخواہ دار فوجی نہیں ہوتے تھے، یعنی رضاکار ہوتے تھے، تو ان کو پھر مال غنیمت کا جو 4 حصے ہیں وہ فوجیوں میں تقسیم ہوتے تھے، اور 5ویں حصے کو خمس کہتے ہیں۔ 5واں حصہ
وہ سرکاری خزانے میں جمع ہوتا تھا. جیسے سورہ انفال میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ، جانو کہ جو تم مال غنیمت حاصل کرو کچھ بھی تو اس کا 5واں حصہ اللہ اور رسول کا ہے، یعنی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی منشا کے مطابق اس کو تقسیم کریں گے، اپنی ضروریات میں بھی، اپنے عزیزوں کی ضروریات میں بھی، غریبوں مسکینوں اور مدات میں بھی، اور 4 حصے فوجیوں میں تقسیم ہوں گے. تو دیکھیں مال غنیمت کا خمس، یہ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ثوابدید ہوتی تھی. اس کے علاوہ ایک اور مد مال فے. مال فے یہ ہے کہ دشمن سے لڑے بغیر ہی مل جائے، دشمن یوں ہی چھوڑ کے بھاگ جائے تو مال فے سارے کا سارا حکومت کی ثوابدید پر ہوتا ہے. حضور کی ثوابدید پر تھا، اس میں کیونکہ کوئی فوج استعمال ہوئی نہیں، کوئی لڑائی ہوئی نہیں، اس لیے وہ سارے کا سارا امیر کی ثوابدید پر ہے کہ وہ جہاں جہاں چاہے خرچ کرے. اور اس کے علاوہ اسلامی حکومت میں بسنے والے جو غیر مسلم ہیں، کیونکہ ان سے زکوٰۃ نہیں لی جاتی، ان سے ٹیکس لیا جاتا ہے، تو یہ بھی آمدنی کی ایک مد ہے. اور ٹیکس جو ہے یہ جہاں چاہے آپ صرف کریں. تو مال فے اور مال غنیمت. اچھا، اس کے علاوہ جو کانیں ہیں، لوہے کی کان، یہ تانبے کی مختلف قسم کی کانیں زمین سے، اس کا بھی 5واں حصہ ہوتا ہے زکوٰۃ میں، 5واں حصہ، لیکن وہ بھی خمس ہے. اس میں بھی ضروری نہیں کہ وہ صرف مسلمانوں کو دیا جائے. ایسے ہی زمین کے اندر گڑا ہوا کوئی اور خزانہ پچھلے زمانے کا مل گیا، اس کا بھی خمس ہے. تو یہ بھی آمدنی کے مدات ہیں، ان سے دیگر ضروریات پوری کی جا سکتی ہیں. لیکن جہاں تک زکوٰۃ ہے وہ صرف انہی 8 قسموں میں سے کسی کو دی جا سکتی ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو تالیف قلب کے لیے اگر غیر مسلم کو کچھ ملتا تھا تو وہ مال غنیمت کا خمس ہوتا تھا، زکوٰۃ نہیں. آپ نے زکوٰۃ کبھی کسی غیر مسلم کو نہیں دی. ہاں جو مسلمان ہو جاتے تھے، غریب ہوتے، ان کی تالیف قلب کے لیے ان کو دیا کرتے تھے، وہ تو ظاہر و مستحق بھی ہیں. تو آج یہ زمانہ ایسا ہے کہ اس میں اس قسم کی تالیف قلب کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس لیے عام طور پہ مؤلفۃ القلوب آج نہیں ہے. لیکن کسی زمانے میں اگر پھر مؤلفۃ القلوب اس طرح پیدا ہو جائیں تو زکوٰۃ ان کو دی جا سکے گی، بشرطے کہ وہ مسلمان ہو، غیر مسلم نہ ہو. تو کتنی مدات ہوگی؟ انما الصدقات للفقراء والمساکین 2، والعاملین علیہا 3، والمؤلفۃ قلوبہم 4، وفی الرقاب 5ویں مد ہے رقاب. رقاب رقبہ سے، رقبہ کہتے ہیں گردن کو، اس سے مراد ہیں غلاموں کی آزادی. غلامی کا دور بھی آپ چونکہ نہیں ہے، اس لیے یہ مد بھی عملی طور پہ معطل ہے نہیں. اگر کسی زمانے میں پھر غلامی کا دور آ گیا تو پھر یہ مد جاری ہو جائے گی، لیکن فی الحال نہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی غلام اپنے آقا سے یہ ایگریمنٹ کر لیتا ہے، یا آقا غلام سے یا غلام آقا سے، کہ اتنے پیسے دو تو آزاد ہو جاؤ گے. اس کو عقد مکاتبت کہتے ہیں. ایگریمنٹ مکاتبت یعنی اپنے مالک کے ساتھ کہ اتنے پیسے دوں گا تو میں آزاد ہو جاؤں گا. اس کو پھر آزادی ہوتی ہے کہ اچھا تو کام کاج کر اور پیسے جمع کر کے مجھے دے، پھر تو آزاد ہو جائے گا. تو اس قسم کے غلاموں کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے تاکہ وہ اپنے آقا کو دے کے آزادی حاصل کر لیں. یہ تو متفقہ بات ہے. البتہ بعض اہل علم یہ بھی کہتے ہیں کہ مال زکوٰۃ سے غلام خرید کے بھی آزاد کیا جا سکتا ہے، لیکن وہ بات اتنی پائیدار نہیں ہے، اس لیے کہ زکوٰۃ میں تملیک شرط ہوتی ہے، مالک بنانا، مستحق کو مالک بنانا. تو جب خریدا جائے گا تو زکوٰۃ کہاں جائے گی؟ مالک کو جائے گی، اور مالک تو دولت مند ہے، اس کے مالک بنانے سے زکوٰۃ کیسے ادا ہوگی؟
اگر وہ آپ غلام کو دیتے ہیں کہ وہ غلام آقا کو دے تو غلام تو سر سے کسی چیز کا مالک ہی نہیں ہوتا. تو اس لیے صرف یہی بات ہے کہ جن غلاموں نے اپنے آقاؤں کے ساتھ آزادی کا ایگریمنٹ کیا ہوا ہے ان کی مدد زکوٰۃ سے ہو سکتی ہے، لیکن میں نے کہا یہ آج کے دور میں نہیں. والغارمین، اور اس کے بعد غارم، چھٹی قسم کے غارمین. یہ لفظ غرامت سے ہے. غرامت کہتے ہیں بوجھ اور تاوان کو. اہل علم کہتے ہیں اس سے مراد مقروض، وہ لوگ جنہوں نے کسی ضرورت کے لیے قرضہ لیا ہے اور اب قرضہ ادا نہیں کر سکتے تو ان کو قرضے کی ادائیگی کے لیے زکوٰۃ دی جائے تاکہ وہ قرضہ اپنا ادا کر سکے، ضرورت کا قرضہ. اور دوسرے معنی غرامت کے کسی کی ضمانت بھرنا، یعنی دو پارٹیوں میں کوئی جھگڑا ہے فرض کریں تو ایک آدمی ان میں کچھ لے دے کے صلح کراتا ہے، تو یہ جو لے دے کیا اس نے اور اپنی پاکٹ سے کچھ خرچ کیا ہے، اگرچہ یہ آدمی مالدار کیوں نہ ہو تو بھی اس کو اتنی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے جو اس نے دو جماعتوں میں صلح کرانے پہ خرچ کیا. یا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کسی کی ضمانت بھری ہے جی کہ فلاں آدمی اگر اس موقع پہ عدالت میں حاضر نہ ہوا تو میں اس کی جگہ اتنی ضمانت دوں گا. اب وہ آدمی بھاگ گیا، موقع پہ حاضر نہیں ہوا اور اس کو اس کی جگہ ضمانت بھرنی پڑ گئی، تو یہ آدمی مالدار بھی ہے تو بھی جتنی اس نے ضمانت دی ہے نا دوسرے آدمی کی، اتنے پیسے زکوٰۃ سے اس کو دیے جا سکتے ہیں. تو غارم کا ایک معنی کیا ہو گیا؟ مقروض. ایک وہ کہ جس نے کسی کا تاوان اور کسی کی ضمانت بھری ہو. اس کے علاوہ ہیں وفی سبیل اللہ، اور اللہ کی راہ میں زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. یہ بڑا عام مفہوم رکھتا ہے. اللہ کی راہ میں تو سارے ہی کام ہیں، یعنی دین کا کوئی کام بھی ہو وہ اللہ کی راہ ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے جو اس کے ظاہری لفظی مفہوم سے سمجھا جاتا ہے. اور بعض لوگوں نے اس کے ظاہری مفہوم کو دیکھ کر زکوٰۃ کو ہر کار خیر میں صرف کرنے کو جائز قرار دے دیا ہے. اس سے اسپتال بناؤ جی، اس سے رستے بناؤ، پل بناؤ جی، اور اس سے مختلف قسم کے کام، یعنی جو بھی رفاع عام کے کام ہیں، عام لوگوں کے مفاد کے کام ہیں، یہ اس سے کیے جا سکتے ہیں. حالانکہ یہ مطلب اس کا نہیں، اس لیے کہ قرآن حکیم کی تفسیر اپنی رائے سے نہیں کی جا سکتی. اس میں یہ دیکھنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی کیا تفسیر فرمائی، اور آپ کے بعد آپ کے صحابہ اور پھر تابعین اور تبع تابعین اور اس کے بعد سلسلہ وار قرآن حکیم کی تفسیر کیسے کی گئی، یہ دیکھنا. تو فی سبیل اللہ کا معنی کیا ہے؟ صحابہ کے دور سے، حضور کے دور سے تمام مفسرین اس کا معنی کرتے ہیں دو آدمی، ایک منقطع الغزات، ایک منقطع الحاج. یعنی ایک وہ مجاہد جو جہاد فی سبیل اللہ کرنا چاہتا ہے جی، لیکن اس کے پاس سامان نہیں ہے، تو اس کو جہاد کا سامان خرید کر اس کو مالک بنا دینا، یہ ہے فی سبیل اللہ. یا فرض کریں کہ وہ گیا تھا لیکن وہاں ساز و سامان اس کے پاس ختم ہو گیا ہے اور مزید وہ خدمات انجام نہیں دے سکتا، تو اس کے لیے ایسے اسباب پیدا کرنے کے وہ سلسلے کو جاری رکھ سکے، تو یہ فی سبیل اللہ. تو فی سبیل اللہ کا معنی ہے جہاد فی سبیل اللہ، ہر فی سبیل اللہ کا کام نہیں ہے. اور دوسرا اس کا معنی ہے وہ حاجی جو جس پہ حج فرض ہو چکا ہے، کسی وجہ سے اس کے پاس سرمایہ ختم ہو گیا یا کم ہو گیا، اب وہ اپنا حج نہیں کر سکتا، تو زکوٰۃ میں سے اس کی اتنی مالی تعاون اس کے ساتھ کیا جائے کہ اپنا یہ فریضہ ادا کرے. گیا تھا لٹ گیا، گیا تھا سامان اس کے پاس رستے میں گم ہو گیا، کچھ بھی ہو گیا، لیکن وہ اپنا فریضہ ادا نہیں کر سکتا،
تو زکوٰۃ میں سے اس کو اتنا دیا جا سکتا ہے کہ اپنا حج پورا کر لیں۔ تو فی سبیل اللہ میں یہی دو چیزیں، اس کے سوا کوئی تیسری چیز نہیں ہے، ٹھیک۔ لیکن اس سلسلے میں بھی بہت سی تنظیمیں ایسی ہیں جو لاپرواہی سے فی سبیل اللہ کا عام معنی سمجھ کے ہر مد میں زکوٰۃ کو صرف کرتے ہیں۔ اس لیے بڑی احتیاط کی ضرورت ہے۔ ان جو لوگ تنظیموں کو زکوٰۃ دیتے ہیں یہ اچھی طرح چھان بین کر لیں کہ وہ زکوٰۃ خرچ کیسے کرتے ہیں۔ اگر تو وہ صحیح مد میں خرچ کرتے ہیں تو پھر تو ٹھیک ہے، اور نہیں تو پھر ان کو زکوٰۃ مت دیجئے اور کسی طریقے سے ان کا جو تعاون کر سکتے ہیں وہ کریں، اس لیے کہ یہ تو فرض ہے، عبادت ہے۔ اگر یہ ضائع ہو گئی تو کل کے دن ماخوذ ہوں گے۔ اور 8ویں مد ہے وابن السبیل۔ وابن السبیل سے مراد ہے مسافر، یعنی جو آدمی دوران سفر محتاج ہو جائے، وہ اپنے گھر میں چاہے دولت مند کیوں نہیں لیکن دوران سفر حاجت مند ہو جائے تو اس کی حاجت بھی زکوٰۃ سے پوری کی جا سکتی ہے کہ وہ باطمینان اپنے گھر تک پہنچ سکے۔ اتنی مالی عبادت یعنی اس تعاون کے ساتھ کیا جا سکتا ہے کہ وہ اپنے گھر تک پہنچ سکے زکوٰۃ کے ساتھ۔ لیکن یہ بھی وہ شخص ہے کہ جو گھر سے پورے سفر کا سامان لے کر نکلا ہو۔ اگر کوئی گھر سے ہی تھوڑا سا نکلا کہ چلو کوئی بات نہیں زکوٰۃ لے لوں گا، یہ تو پھر دھوکہ ہوا۔ تو گھر سے پورا سامان لے کر نکلا تھا لیکن رستے میں وہ ختم ہو گیا، لٹ گیا، کچھ بھی ہو گیا، تو اب وہ شخص زکوٰۃ کا مستحق ہے، اس کو زکوٰۃ دی جاتی۔ تو یہ 8 مدات ہوئیں، میں نے کہا جس میں سے غلاموں والی مد تو آج کل نہیں، اور مؤلفۃ القلوب بھی فی الحال نہیں جی، اور باقی بھی تقریباً بعض ایسی ہیں کہ جو ہمیشہ پیش لیا، جیسے فی سبیل اللہ والی، منقطع الحاج، منقطع الغزات، یہ بھی ہم وقت نہیں ہوتی۔ تو اس طریقے سے مسافر بھی بہت کم ایسے ہوتے ہیں۔ تو زیادہ تر جو ہے وہ کون سی مدات؟ فقراء، مساکین اور غارمین، یہ تقریباً ہر وقت موجود ہوتی ہے۔ قرض دار بھی ہوتے ہیں اور فقراء اور مساکین تو ماشاءاللہ ہوتے ہی ہیں۔ تو انہی لوگوں کے لیے زکوٰۃ ہے۔ دراصل آپ دوسری چیزوں مدات کو بھی دیکھیں تو اس میں بھی اصل وجہ کیا ہے؟ فقر ہے، احتیاج ہے، سوائے عاملین کے باقی سب میں فقر اور احتیاج ہے۔ تو فقر اور احتیاج یہ ہے اصل میں بنیادی چیز زکوٰۃ کی وصولی کی، تاکہ جو اونچ نیچ معاشرے میں معاشی لحاظ سے آ جاتا ہے تو زکوٰۃ اگر صحیح طریقے سے تقسیم کی جائے تو یہ فرق اتنا نہیں رہتا، رہے گا تو صحیح، یہ تو قدرتی اور فطرتی ہے جی۔ اور زکوٰۃ سے کسی کو دولت مند کرنا مقصود تو نہیں ہوتا، لیکن اس کی ضروریات پوری کرنی مقصود ہوتی ہے۔ اللہ نے کچھ رزق کی تقسیم کا نظام ایسا مقرر کیا ہے کہ اگر دولت مند اپنی دولت کا حساب کر کے پوری زکوٰۃ نکالیں اور پھر وہ پوری زکوٰۃ مستحقین میں تقسیم ہو جائے تو غربت ختم ہو سکتی ہے۔ اس سے یہ نظام، ایسا نظام رکھا ہوا ہے۔ اگر زکوٰۃ لی جا رہی ہے، تقسیم بھی ہو جا رہی ہے، لیکن غربت پھر بھی ہے، اس کا مطلب یہ کہ زکوٰۃ ٹھیک طریقے سے تقسیم نہیں ہو رہی یا ٹھیک طریقے سے ادا ہی نہیں ہو رہی۔ لوگ ہی صحیح نہیں دے رہے یا دے رہے لیکن آگے تقسیم نہیں ہو رہی صحیح، ورنہ کوئی وجہ نہیں ہے کہ زکوٰۃ جیسا مقدس نظام ایک دین، ایک شریعت میں موجود ہو اور پھر اس شریعت کے حاملین پسماندہ ہوں، بہت زیادہ پسماندہ ہوں۔ یہ پسماندگی نہیں ہونی چاہیے، لیکن آج بدقسمتی ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں ہی میں ایک طبقہ بہت خوشحال ہے، بہت خوشحال، اور ایک طبقہ انتہائی بدحال ہے۔ یہاں تو ہمیں یہ فرق نظر نہیں آتا اور ہے بھی نہیں تقریباً، لیکن ہمارے ملکوں میں خوب پتہ چلتا ہے۔ ایک
ساتھ جو آبادی ہے وہ ارب پتی لوگوں کی ہے، ان کے ساتھ ہی ملی ہوئی ایسی آبادی ہے جو نانے شبینہ کے محتاج ہوتے ہیں، جو ٹریش کین میں تلاش کرتے ہیں پیٹ کی آگ بجھانے کے لیے کہ کوئی چیز پڑی ہوئی تو نہیں ہے۔ یہ آبادیاں ملی ہوئی ہیں۔ یہ فرق کیوں ہے؟ یہ اسی لیے ہے کہ زکوٰۃ صحیح ادا ہی نہیں کی جاتی، اور اگر ادا کی جاتی ہے تو صحیح تقسیم نہیں کی جاتی، ورنہ یہ فرق نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے کہ ہم نے معیشت تقسیم کی ہے تو اللہ کی تقسیم کوئی ایسی ہے؟ نہیں، اللہ کی تقسیم تو ایسی ہے کہ جس میں بے شک ایک آدمی کے پاس عالی شان مکان نہیں، لیکن پھر بھی گرمی سردی بچنے کے لیے اس کے پاس گھر ہونا چاہیے۔ اور زکوٰۃ کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ آپ صرف چند سکے اس کو تھما دیں، 2-3 دن اتنی زکوٰۃ دیں کہ اگلا پاؤں پہ کھڑا ہو جائے، اس کو مکان بنا کر مکان کا مالک بنا دے، دکان لے کر دکان کا مالک بنا دیں، تاکہ آئندہ اس کو زکوٰۃ وصول کرنے کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ لیکن ایسا کہاں ہوتا ہے؟ یعنی یہ سسٹم ہی نہیں رکھا گیا، اگر رکھا ہے تو اس کو صحیح طریقے سے چلایا نہیں جاتا، تو اس لیے یہ اونچ نیچ معاشرے کے اندر موجود ہے۔ تو بہرحال زکوٰۃ عبادت ہے، اور اس کو عبادت کے طریقے سے ادا کرنا چاہیے، اللہ کا فریضہ سمجھ کے، نہیں تو جیسے میں نے حدیثیں آپ کو سنائی تھیں، کل قیامت کے دن جو صورتحال پیدا ہوگی، پیش آئے گی ان لوگوں کو جنہوں نے زکوٰۃ ادا نہیں کی، انتہائی رسوا کن بھی ہوگی اور انتہائی تکلیف دہ بھی ہوگی۔ ٹھیک ہے، تو اس لیے اس دن کی فضیحت سے بچنے کے لیے آج اللہ کا مقرر کردہ حصہ احتیاط سے اپنے اموال میں سے نکالیں، اور نکال کے بعد بات ختم نہیں ہوئی، مستحق تک پہنچائیں، یا ایسے لوگوں کے ہاتھ میں ڈالیں جو جن پہ یقین ہو کہ یہ مستحق تک پہنچاتے ہیں، ورنہ آپ کی اپنی ذمہ داری ہے کہ آپ خود پہنچائیں۔ ایک بات ہو، زکوٰۃ میں کسی ضرورت مند کو مستحق کے زکوٰۃ کو بلا معاوضہ زکوٰۃ دے کر مالک بنانا بھی شرط ہے، کہ یہ آپ کو جو کچھ دے رہا ہوں آپ اس کے مالک ہیں۔ جیسے مالک جہاں چاہے اپنی ملکیت میں اس کو استعمال کرے، یعنی آپ اس میں خود مختار ہیں، میری طرف سے کوئی کنڈیشن نہیں کہ اس کو یہاں استعمال کرنا ہے، اس کو یہاں استعمال کرنا ہے، وہ تو پھر زکوٰۃ نہ ہوئی، وہ تو مالک تو نہ ہوا۔ تو مالک بنانا، ہر طرح سے با اختیار مالک بنانا، اور بلا معاوضہ، یہ نہیں کہ آج زکوٰۃ دی کل اس سے کوئی کام لے رہے ہیں، اچھا یہ زکوٰۃ دے رہا ہوں میرا یہ کام کر دینا، یہ تو پھر معاوضہ ہو گیا۔ اور یہ کہ بغیر احسان جتانے کے، یہ نہیں کہ آج زکوٰۃ دی اور کل کو احسان رکھا اس کے اوپر، اگر اس سے کوئی خدمت لی اس میں کوئی احسان رکھا جی، اور یا ریاکاری کی، ماشاء اللہ آج کا دین بہت بڑا ہے جی، زکوٰۃ بھی دے رہے ہیں، تصویریں بھی کھنچوا رہے ہیں، یہ فلاں صاحب فلاں کو زکوٰۃ دے رہا، یہ مشین دے رہا، یہ فلاں چیز دے رہا، اس کی کیا ضرورت ہے؟ آپ نماز پڑھتے ہو تو تصویر کھنچوا کے اخبار میں دیتے ہیں کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، تو پھر زکوٰۃ دیتے وقت اس کی کیا ضرورت ہے؟ تو جو عمل، جس عمل میں ریا ہو، دوسرے کے لیے دکھاوا ہو، اللہ اس کو قبول نہیں کرتے۔ کل قیامت کے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ یہ کام تو نے فلاں جس کو دکھانے کے لیے کیا تھا، جس سے شاباش لینی تھی، اسی سے جا کے ثواب بھی لے۔ اللہ تو اس چیز کا ثواب دیں گے جو خالصتاً اس کی رضا کے لیے کیا۔ یہ نہیں کہتا کہ آپ بالکل چھپ کر زکوٰۃ دیں، سر عام بھی دیں، آپ کی نیت صاف ہونی چاہیے، اور ریا کا کوئی اس میں عمل نہیں ہونا چاہیے۔ تو ریا نہ ہو، احسان نہ جتائیں، کل کو احسان رکھیں کہ دیکھو میں نے تیری یہ امداد کی تھی۔
تو ریا، احسان اور یہ کہ اس کو اذیت نہ پہنچائیں، ستائیں نہیں، اس سے کوئی خدمت نہ لیں، اگر یہ کام ہو جاتے ہیں تو ثواب سارا میڈیا میٹ ہو جائے گا اور الٹا عذاب آئے گا، الٹا گناہ ہوگا۔ تو یہ بات یاد رکھیے کہ زکوٰۃ مستحقین تک جانی چاہیے، اپنے ہاتھ سے پہنچائیں یا قابل اعتماد لوگوں کے ذریعے سے دیں تاکہ وہ اگلوں کو وہ مالک بنائیں، اور یہ زکوٰۃ دے کر کوئی کسی پہ احسان نہ رکھا جائے، ایذا نہ پہنچائی جائے، ستایا نہ جائے، اور دکھاوے کے لیے بھی نہیں ہونی چاہیے، اس لیے کہ یہ عبادت ہے۔ تو اگر اس طریقے سے زکوٰۃ ادا کی جائے گی تو کیا فائدہ ہوگا؟ تو طہرہم و تزکیہم، اس سے تطہیر ہوگی مال کی، مال آپ کا دوسرے کا حق نکلنے سے پاک صاف ہو جائے گا، اور ایک پینی بھی زکوٰۃ کی آپ کے مال میں رہے گی تو مال ابھی پاک نہیں ہوا، ایک پینی، اس لیے کہ دوسرے کا حق ہے، جب تک وہ پورا نہیں نکلے گا تو پاک کیسے ہوگا؟ اس لیے بڑے احتیاط سے زکوٰۃ نکالی جائے اور مستحق تک پہنچائی جائے، اور اللہ کی رضا پیش نظر ہو۔ جس کو زکوٰۃ ملے اس کو چاہیے کہ زکوٰۃ دینے والے کو دعا دے، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم یعنی زکوٰۃ جب وصول کرتے تھے تو ان کو دعا بھی دیتے تھے، زکوٰۃ دینے والوں کو دعا دیا کرتے تھے جن سے وصول کرتے تھے۔ تو جو لوگ زکوٰۃ وصول کریں وہ دینے والوں کو دعا دیں، برکت کی دعا دیں، اور یہ کہ دینے والے کے دل و دماغ میں کسی قسم کی کوئی چیز نہ ہو، نہ احسان مندی ہو، نہ ریاکاری ہو، نہ کوئی اذیت ہو، کسی قسم کی چیز، میں ایک فریضہ یا ایک حق فلانے کا ادا کر رہا ہوں بس۔ تو اس طریقے سے کیا ہوگا؟ مال پاک ہوگا، مال میں برکت ہوگی اور مال محفوظ بھی ہو جائے گا۔ جس مال سے زکوٰۃ اور دوسروں کا حق نکل جاتا ہے وہ محفوظ ہو جاتا ہے، برکت پیدا ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم آج ماہ مبارک آنے والا ہے، جنہوں نے زکوٰۃ نہیں دی وہ اس مہینے میں زکوٰۃ ادا کر کے زیادہ سے زیادہ ثواب حاصل کر سکتے ہیں، جنہوں نے زکوٰۃ دے دی ہے وہ بھی نفلی صدقات اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ ادا کر کے زیادہ سے زیادہ ثواب کمائیں، اس لیے کہ یہ خیر و برکت کا مہینہ ہے، اس میں ہر عمل جو ہے اس کا اللہ تعالیٰ ڈھیروں ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک نیتی کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ اپنے دین کا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔